اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے۔ اس سے متعلقہ 10 اہم مسائل جن کی طرف عموماً توجہ نہیں کی جاتی آج آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ توجہ کے ساتھ یہ 10 مسائل کو سمجھ لیجئے۔ مسئلہ نمبر 1، تکبیر تشریق ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ بعض لوگ 3 دفعہ پڑھنے کو ضروری سمجھتے ہیں جو غلط بات ہے۔ مسئلہ نمبر 2، تکبیرات تشریق شہری، دیہاتی، مقیم، مسافر، مرد، عورت سب پر واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 3، تکبیرات تشریق قدر بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ بعض لوگ پڑھتے ہی نہیں یا آہستہ پڑھ لیتے ہیں۔ ضروری پڑھنی چاہیے اور مناسب اور بلند آواز سے پڑھنی چاہیے، البتہ عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 4، تکبیرات تشریق 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک پڑھنا واجب ہے، خواہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے یا بغیر جماعت کے نماز پڑھی جائے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کسی کی باجماعت نماز رہ جائے یا جماعت سے کچھ رکعت رہ جائیں تو ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ نماز مکمل کرنے کے بعد بلند آواز سے تکبیرات کہیں۔ عموماً لوگ اس میں جھجک کا مظاہرہ کرتے ہیں اور تکبیرات کو آہستہ پڑھتے ہیں۔ یہ کوئی جھجک کی بات نہیں۔ جب رکعت کا رہنا جھجک نہیں تو تکبیرات کے پڑھنے میں کیوں جھجک کی جاتی ہے؟ مسئلہ نمبر 6، اگر کوئی تکبیرات کہنا بھول گیا تو اگر نماز کے منافی کوئی کام نہیں کیا تو یاد آنے پر تکبیرات کہہ لینی چاہیے، اور اگر نماز کے منافی کوئی کام کر لیا جیسے وضو توڑ دیا، باتیں کر لیں یا مسجد سے نکل گیا تو پھر نہیں کہنی چاہیے۔ اب ان کی قضا بھی نہیں ہے، اس پر توبہ استغفار کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 7، ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز اسی سال ایام تشریق میں قضا کرے تو اس کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 8، اگر ایام تشریق سے پہلے کی کوئی نماز ایام تشریق میں قضا کرے یا ایام تشریق کی کوئی فوت شدہ نماز ایام تشریق کے گزرنے کے بعد قضا کرے تو اس وقت تکبیرات واجب نہیں ہیں۔ مسئلہ نمبر 9، نماز عید کے بعد بھی تکبیرات تشریق کہنی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 10، نماز عید کے لیے عیدگاہ یا جہاں نماز عید ادا کرنی ہے اس کی طرف جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیرات تشریق کا کہنا مستحب ہے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو عمل کرنے کی